السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مومن پر لازم ہے کہ وہ عبادت کی تمام قسمیں خالص ایک اللہ کے لیے بجا لائے، اور عبادات میں ایک بڑی عظیم عبادت اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ مدد کا آوازہ لگانا، کیونکہ قرآن حکیم ہمیں درس دے رہا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ وہ اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی ایسے معاملات میں جس میں صرف ایک اللہ قادر ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ تحت الاسباب تو انسان کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے پانی پلا دو، کوئی اپنے بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے اٹھاؤ کھڑا کرو، یہ تحت الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب وہ صرف ایک اللہ کو ہی پکارا جائے گا، اللہ کو ہر وقت ہر جگہ پکارا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ حی و قیوم ہے، ہر کسی کی سن رہا ہے، ہر کسی کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کو اسی نیت سے پکارے، اس حال میں پکارے کہ وہ جس کو پکار رہا ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، جس مسئلے میں پکار رہا ہے وہ مسئلہ حل کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے۔ جب ہم یہ توحید کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد کہیے، یا رسول اللہ مدد نہ کہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن گیا، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، آپ اللہ کی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کے نبی کو پکارتے ہو تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی سن نہیں رہے، اور اللہ کے نبی اس دنیا میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ کو پکارو، اللہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ، اور اپنے علم اور حکمت، قدرت، حکومت کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے کائنات کے ذرے ذرے کو اس خالق و مالک کی قوتوں نے گھیرا ہوا ہے، اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے، اس کو پکارو۔ تو اہل شرک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے پاس سے جھوٹے قصے، من گھڑت روایات سنا کر اس بات پہ ثابت رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مولوی صاحب کا حال سنیے، یہ کہتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ لڑی، اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ابو بکر صدیق کو لکھا کہ ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو مقابلے پر ختم نبوت کے منکر مسیلمہ کذاب کے ماننے والے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں فرق پتہ نہیں لگتا ہمارا کون سا ہے، بیگانہ کون سا ہے۔ تب ابو بکر صدیق نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، اگر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانا، یا محمد کا نعرہ لگانا شرک ہے، تو یہ مولوی صاحب کہتے ہیں پھر نعوذ باللہ اس جنگ کے اندر تمام صحابہ مشرک ہو گئے۔ وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ، اس دن مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی زبان پہ جو نعرہ تھا وہ یا محمد کا نعرہ تھا۔ 10,000 صحابہ یہ نعرہ لگا رہے تھے، تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، یا محمد مدد کا نعرہ اگر شرک ہے تو ان صحابہ کو کیا کہو گے؟ یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔
حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ آئیے ان مولوی صاحب کی پیش کی ہوئی اس روایت کو ہم آ کر محدثین کے اوپر پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی حالت کیا ہے۔ عام طور پر یہ روایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، لیکن البدایہ میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ ہاں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تاریخ طبری میں اس کی سند مذکور ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں كتب إلي الصري عن شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم قد شهدها مع خالد۔ یہ سند ویسے تو بہت پتلی ہے اس کی حالت، مگر آئیے ہم صرف 2 راویوں پر بات کرتے ہیں اور محدثین کے سامنے ان کی حقیقت محدثین کی زبان سے آپ کو سناتے ہیں۔ اس سند میں ایک راوی سیف بن عمر ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تاریخ میں فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ امام نسائی نے الضعفاء والمتروکون میں اسے ضعیف کہا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی نے الجرح والتعدیل میں اسے ضعیف اور متروک الحدیث کہا ہے، اور فرمایا اس کی حدیث واقدی جو مشہور کذاب راوی ہے، اس کی بیان کردہ روایتیں واقدی کی روایات کی طرح ہیں۔ امام ابن حبان اپنی کتاب المجروحین میں فرماتے ہیں یروی الموضوعات عن الاثبات، یہ ثقہ راویوں سے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔ امام ابن عدی الجرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی اسے الضعفاء والمتروکون میں بیان کیا ہے۔ امام ابو نعیم نے کہا ساقط الحدیث لا شیء، حدیث کے معاملے میں یہ گیا گزرا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے دوسرے راوی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سارے قصے کا بیان کرنے والا رجل من بنی سحیم، یہ مجہول ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لاپتہ راویوں سے بیان کیا ہوا یہ قصہ مولوی صاحب اس کو اپنے دین کی دلیل بنانے لگے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مولوی صاحب اس کہانی میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے بے بنیاد بات بھی بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے لکھا کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے، اور فرق ہی معلوم نہیں ہو رہا۔ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا اور اضافہ کیا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اہل شرک کو اللہ اکبر کے نعرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جب کسی اور کو ساتھ پکارا جائے تو اہل شرک کو ٹھنڈ پڑتی ہے، اور جب یہ کہا جائے خالص اللہ اکبر یا اللہ مدد، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو پکارا جائے، تو بالکل ان کے اوپر قرآن حکیم کی یہ آیت فٹ آتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کا دل تنگ پڑ جاتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں تو یہ اچانک بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور آج یہ نام نہاد کلمہ گو شرک کرنے والے انہی کے نقش قدم پہ چل رہے، اور ان سے بھی یا اللہ مدد کا نعرہ اور اللہ اکبر کا نعرہ برداشت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل چلنی ہو جاتے ہیں، ان کے دل پھڑکنے لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی آوازہ لگایا جائے۔ آئیے جہنم کا ایک منظر کلام الہی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے
مشرکین جہنم میں ہوں گے تو فریاد کریں گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی نکلنے کا راستہ ہے، ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہاں سے بھاگ سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ تمہیں سزا کیوں ملی ہے کہ جب ایک اللہ کے نام کا واضح بیان کیا جاتا، لگایا جاتا، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے، انکار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا لیا جاتا تو تم مان لیتے۔ یہ عذاب اس لیے کہ تمہیں دنیا میں توحید ہضم نہیں ہوئی، تمہیں یا اللہ مدد کا نعرہ ہضم نہیں ہوا، حالانکہ اللہ تمہیں بھی پالنے والا ہے، ہمیں بھی پالنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کا پالنہار اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی تمہیں رزق نہ کسی نبی نے دیا، نہ کسی ولی نے دیا، نہ کسی امام نے دیا، نہ کسی بزرگ و شیخ و مرشد نے دیا، وہاں تمہیں رزق دینے والا تمہارا اللہ تھا، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر لانے والا تمہارا اللہ تھا، ماں کی چھاتیوں پہ تمہارے لیے دودھ کا بندوبست کرنے والا تمہارا اللہ تھا، وہ تمہارا بھی اللہ ہے، وہ تمہارا بھی رازق ہے، وہ تمہارا بھی خالق و مالک ہے۔ کیوں اس کی توحید تمہیں ہضم نہیں ہوتی؟ کیوں شرک کر کے تمہیں سکون ملتا ہے اور خالص توحید کا نعرہ، اللہ اکبر کا، خالص یا اللہ مدد کا نعرہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا؟ تو تمہارے اوپر یہ آیات فٹ آتی ہے اگر تم اسی عقیدے پہ قائم ہو کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا جیلانی مدد کے نعرے لگے تو تمہیں سکون ملے، اور تنہا ایک اللہ کا نام لیا جائے تو پھر تمہیں تکلیف ہو۔ اور یہاں پر مزید انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے کیا کہا کہ خالد ابن ولید نے یہ لکھا کہ ادھر سے بھی یہی نعرے لگ رہے ہیں اللہ اکبر کے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا تم یا محمد آ کے نعرے لگاؤ، یہ قصے میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ اور عقل سے بھی اگر سوچئے، کہاں یمامہ، کہاں مدینہ، جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران جنگ ہی سیدنا خالد لیٹر لکھتے ہیں، وہ یمامہ سے جو سوار خالد کا خط لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا، تو یہ تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ اسے طے کرنے میں کتنے دن لگے؟ پھر ابو بکر صدیق کا جوابی خط لے کر وہ جب واپس پہنچے تو انہیں یہ 900 کلومیٹر سفر کرنے میں کتنے دن لگے؟ کیا یہ جنگ اتنی لمبی چلتی رہی؟ یہ کہانی تم نے گھڑی ہے، جھوٹی روایات پہ تم نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں، اللہ کے لیے ان جاہل مولویوں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم، عزت کا راستہ رب کی توحید کو ماننے میں ہے، ذلت کا راستہ در در پہ گرنے پہ ہے، در در پہ جھکنے پہ ہے۔ تمہارے پیارے حبیب، تمہارے پیارے رسول، تمہارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، وہ تمہیں اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اولیاء نے تمہیں توحید کا پیغام دیا، شرک کی دعوت نہ کسی نبی نے دی، نہ سیدنا علی نے دی، نہ اہل بیت نے دی، نہ صحابہ کرام نے دی، نہ اولیاء نے دی، اور نہ کسی ائمہ دین میں سے کسی نے دی۔ یہ شرک کی دعوت دینے والے، اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے والے، یہ شرک کے داعی ہیں، ان کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑائیے۔ ان کی بعض میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ارے بھائی یہ میٹھا دودھ دے رہے ہیں لیکن اس میں زہر ملا کر دے رہے ہیں۔ ان کی معاشرے کے اندر موجود بیماریوں پر اچھی گفتگو سے متاثر نہ ہو جائیے، بلکہ ان کے عقائد کی طرف نظر دوڑائیے۔ یہ شرک کا پیغام پھیلانے والے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ علم ہو یہ شرک کا داعی ہے، یہ بدعت کا داعی ہے، اس کی کوئی بات بھی ہو تو انسان اس کو سننے سے گریز کرے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔